السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوگے۔ اسٹوڈنٹ، ان ایمیلیا کا ایک کافی ڈیٹیل لیکچر آپ لوگوں کے لیے میں نے لے کے آئے ہیں، جس کو ہم نے ورٹیبریٹا سٹارٹ کیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ورٹیبریٹا کے 5 کلاسز ہیں۔ پہلے نمبر پر کلاس پائسس تھے، دوسری نمبر پر کلاس ایمپیبینس تھے، تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کلاس ریپٹیلین تھے، اور چوتھی نمبر پر ہمارے پاس کلاس ایویس تھے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کلاس میمیلین ہے یا کلاس میمل ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ میمیلین کی یا میملز کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ آیا میمل کون سے اینیمل ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسٹوڈنٹ، وہ اینیمل جو اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو نیورش کر دیتے ہیں، ایسی قسم کے اینیمل کو ہم میملز کہتے ہیں، یا وہ اینیمل ہمارے پاس کلاس میمیلین کا ایک حصہ ہیں۔ تو ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں، the animal in which female nourish their babies، وہ اینیمل کی جس میں ہمارے پاس جو فیمیل ہوتا ہے وہ نیورش کر دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ نیورش کر دیتے ہیں بیبیز کو ملک۔ یہ ملک کون پروڈیوس کرتا ہے؟ یہ ملک کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ پروڈیوس بائی اے میمری گلینڈ۔ یہ میمل کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم میمری گلینڈ کہتے ہیں۔ وہ میمری گلینڈ ملک پروڈیوس کرتا ہے، اور فیمیل وہ ملک پھر بیبیز کو دیتے ہیں۔ تو ایسی قسم کے اینیملز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میملز کہتے ہیں۔ ابھی کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آیا میں میمل ہوں، لیکن میں تو ملک نہیں دے سکتا، اپنے بچوں کو میں ملک دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو پھر میں میمل ہوں یا نہیں ہوں؟ ہاں، میں میمل ہوں۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم میں میمری گلینڈز موجود ہیں، لیکن وہ ان ایکٹیو فارم میں موجود ہے۔ وہ ایکٹیو فارم میں نہیں ہے، ان ایکٹیو فارم میں موجود ہے۔ اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان میں میمری گلینڈ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکٹیو فارم میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ ملک کا سیکریشن کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم میمل کی ڈیفینیشن کو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جس میں میمری گلینڈز ہوتے ہیں، چاہے وہ ایکٹیو فارم میں ہو یا ان ایکٹیو فارم میں ہو، ایسی قسم کی اینیملز کو ہم میملز کہتے ہیں، یا ایسی قسم کی اینیمل ہمارے پاس کلاس میمیلین کا آرڈر کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا ڈیفینیشن تھا۔ اس کے کچھ کریکٹرسٹک ہیں، یاد رکھے، ویل ڈیولپ برین اینڈ نرو سسٹم۔ میملز کا یہ جو دماغ ہوتے ہیں وہ ویل ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس کا نروس جو سسٹم ہے، دماغی اعصابی جو سسٹم ہے، وہ بھی کافی زیادہ مضبوطی سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ موازنہ کریں نا ایک ریپٹائل کے ساتھ، یا ایک فش کے ساتھ، یا ایک ایمپیبین کے ساتھ، ان کا دماغ زیادہ اچھا کام کرتا ہے یا جانوروں کا دماغ اچھا کام کرتے ہیں؟ تو آنسر یہ ہے کہ جانوروں کا دماغ اچھا کام کرتے ہیں، اور پھر جانوروں میں جو ہیومن ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام کر سکتا ہے، یہ حلال اور حرام میں پرکھ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہیومن ہے وہ کلاس میمل میں آتا ہے، تو کلاس میمل میں پھر سب سے ٹاپ پر ہمارے پاس ہیومن ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کے لیے اشرف المخلوقات کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کا جو دماغ ہے وہ کام کر سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اس کا برین ویل ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو دماغی نرو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ویل ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی لیے میمل کو ہم نے رکھ دیا ہے آن دا ٹاپ آف ایوولوشنری ٹریز۔ اگر آپ ایوولوشنری ٹریز کو اسٹڈی کریں تو اس میں سب سے ٹاپ پر ہمارے پاس میمل ہوتے ہیں، اور پھر میمل میں سے سب سے ٹاپ پر جو ہوتا ہے وہ ہیومن ہوتا ہے، کیونکہ ہیومن کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل ویل ڈیولپ ہوتا ہے، وہ تھنکنگ کر سکتا ہے، حلال اور حرام میں پرکھ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یہ بات بالکل آپ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، سالڈ اینڈ ہارڈ بونز، اس کی جو ہڈیاں ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھے، اور ہارڈ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے برڈز میں پڑھا ہے کہ اس میں ہارڈ ہیں، بون ہارڈ ہیں، لیکن وہ نیومیٹک بون تھے، وہ ہولو خالی لائق بون تھے، کیونکہ وہ پلائٹ کرنے میں اس کو مدد دیتا تھا۔
اس سے پہلے ہم نے کلاس برڈس کو پڑھ لیا ہے, ایویز کو پڑھ لیا ہے, اس لیکچر سے پہلے آپ ضرور وہ دیکھیں. تو اس کی بون جو ہے نا وہ سالڈ ہوتے ہیں, ہارڈ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, خالی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایوالو فرام دا ریپٹائلز. یہ کہاں سے آئے ہیں, میمل کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس کا یہ ایک ہمارے پاس پروف ہے کہ میمل ہمارے پاس کہاں سے آئے ہیں. میمل ہمارے پاس ریپٹائل سے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ریپٹائل میں بھی ہمارے پاس ہارڈ بون موجود ہوتے ہیں اور میمل میں بھی ہمارے پاس ہارڈ بون موجود ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ایوالو ہوئے ہیں؟ یہ ایوالو ہوئے ہیں ریپٹائل سے. کون سی پیریڈ میں؟ جوریسک پیریڈ میں. is called is a mammal like reptile. جوریسک پیریڈ میں ریپٹائل سے ایک میمل ایوالو ہوا, لیکن وہ ٹرو میمل نہیں تھا. اس میمل جو تھا اس کو ہم ویرانوپ کہتے ہیں. وہ جو میمل تھا اس میں 50% کریکٹر ریپٹائل کے تھے اور 50% کریکٹر اس میں میمل کے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جوریسک ایک پیریڈ ہے جس میں ہمارے پاس میمل آئے, لیکن کس چیز سے آئے؟ اس کا آبا و اجداد کون تھے؟ وہ ریپٹائل سے آ گئے. اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ویرانوپ. ویرانوپ اس کا نام تھا. اس میں 50% کریکٹر ریپٹائلز کے تھے اور 50% کریکٹر اس میں ہمارے پاس میمل کے تھے. دا انسیسٹر آف میمل ویئر دا سائز آف دا ماؤس. ہمارے پاس جو میمل کے آبا و اجداد تھے, جو فرسٹ میمل ہوتا تھا, تو اس کا سائز ہمارے پاس چوہے کی طرح ہوتا تھا. چوہے کے قد اتنا چھوٹا میمل تھا. تو اینڈ لیوڈ آن ٹری, اور یہ درختوں پر چڑھتے تھے. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ میمل ایسے ہیں کہ وہ درختوں پر چڑھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کیا ہے, یہاں پر میں نے لکھا ہے میٹاثیرین جو ہوتے ہیں پلیسنٹل میمل, وہ ہمارے پاس درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں. میملز آر ڈومیننٹ ان دا سینوزوئک پیریڈ. یہ ایک پیریڈ ہے کہ اس میں ہمارے پاس میمل کیا تھے, ڈومیننٹ تھے. تو یہ بات یہاں پر یاد رکھے, ٹوڈے وی آر لیونگ ان دا ایج آف میمل. الحمدللہ آج ہم جو زندہ ہے اس دنیا پر, یہ دنیا ابھی میمل کا ہے. اس میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ جو ہے نا وہ میمل ہے, اور میمل میں پھر ہیومن بینگ ہے. اور الحمدللہ ہم میمل میں بھی ہیومن بینگ ہے. اگر ہم آج کچھ اور جانور تھے تو میمل ہم کو ظلم کے ساتھ کل کر دیتا تھا, کوئی اور کام ہمارے پاس کر دیتا تھا. تو اس لیے شکر ہے کہ ہم جس ایرا میں موجود ہیں, کہ جس پیریڈ میں ہم موجود ہیں, اس پیریڈ میں ہم ڈومیننٹ ہے الحمدللہ, اور ہم مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. یہ میمل ہمارے پاس وارم بلڈڈ ہے کیونکہ یہ باڈی کی ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھ سکتا ہے. ایئر بریتھ, یہ ایئر بریتھ کر سکتا ہے. اس میں لنگز موجود ہوتے ہیں. ٹیٹراپوڈز ہیں. ٹیٹراپوڈز مین کہ اس میں 4 پاؤں ہوتے ہیں, لیکن کچھ میں ایسے ہوئی ہیں کہ اس میں 4 پاؤں نہیں ہیں, جس میں 2 ہاتھ ہیں, لیکن یہ بعد میں پھر ایوولو ہوئی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم کرتے ہیں. تو یہ ٹیٹراپوڈز ہیں اینڈ موسٹلی ٹیریسٹرل, اور زیادہ تر یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس خشک زمین پر رہتے ہیں. لیکن کچھ میمل ایسی بھی ہیں, کچھ اینیمل ایسی بھی ہے جو ایکویٹک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ویل ہے, وہ ہمارے پاس میمل ہے. باڈی از کورڈ ود ہیئر. اس کی باڈی پر ہیئر موجود ہوتے ہیں. میمل کی باڈی پر ہیئر موجود ہوتے ہیں. وہ ہیئر کیا کام کرتے ہیں؟ انسولیشن کا کام کرتا ہے, کیونکہ وہ باڈی کا ٹمپریچر کانسٹنٹ کر دیتا ہے, کیونکہ یہ وارم بلڈڈ ہے. ہم نے یہ پڑھ لیا. تو یہ بات یاد رکھیے, 2 پیئر آف پینٹاڈیکٹائل لمبس. اس میں لمبس 2 پیئر ہوتے ہیں, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں, لیکن دونوں میں پینٹاڈیکٹائل لمب موجود ہوتے ہیں, 5 انگلیاں. یہ بات یاد رکھیں, ہمارے اس ہاتھ میں بھی 5 انگلی ہیں, نارمل انسان, اس میں بھی 5 انگلیاں ہیں, پاؤں میں بھی 5 انگلیاں ہیں. تو یہ پینٹاڈیکٹائل ہے. پینٹاڈیکٹائل, یہ بات یاد رکھیں, یہ پینٹاڈیکٹائل لمب ہے وچ از اڈاپٹیڈ فار واکنگ. یہ واکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی مدد سے یہ جاتا ہے. رننگ, اس پر یہ رننگ بھی کر سکتے ہیں. کلیمبنگ, اس پر چڑھتے بھی ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو بندر ہوتے ہیں یہ کلیمبنگ بھی بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں. سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. یہ بات یاد رکھیں, جو ایکویٹک آرڈر ہے اس میں ہائنڈ لمب جو ہے نا وہ ایبسینٹ ہوتا ہے.
ایکویٹک میں جو اینیمل رہتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ویل ہے، اس میں ہمارے پاس ہائنڈ لیم ایبسنٹ ہوتے ہیں، اس میں پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اور اس میں گلز موجود ہوتے ہیں، جبڑے ہوتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، اس میں وہ پر لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں، ونگز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں، لیکن اس میں ہینڈ لیم ایبسنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی فنکشن وہاں پر نہیں ہے. اسکن از گلینڈولر، اس کا جو اسکن دے کے آؤٹر اسکن دے کے تو وہ گلینڈولر ہے. گلینڈولر کا مطلب یہ ہے کہ اس پر گلینڈز موجود ہوتے ہیں، سویٹ گلینڈ جیسے ہیں، ہم سے پسینہ آتا ہے تو یہ ایک گلینڈ سے نکلتا ہے جس کو ہم سویٹ گلینڈ کہتے ہیں، اور دوسری گلینڈ بھی موجود ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس سیبیشیس گلینڈ ہے جس سے ہمارے پاس سیبم نکلتے ہیں، آئل نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو اسکن ہے یہ اینی ٹائم جو ہے نا یہ لوبریگینٹ ہوتا ہے، آئلی لائق ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں کام کرتا ہے. یہ ہمارا باڈی کوئی بیکٹیریا سے یا فورن مٹیریل سے بچا دیتا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. میموری گلینڈ ان فیمیل فار دا سیکریٹنگ آف ملک، یہ اس میں کافی زیادہ اہم کریکٹر ہے. میمل میں ہمارے پاس میموری گلینڈ ضرور موجود ہوگے. کچھ میمل ایسے ہے، زیادہ میمل ایسے ہے کہ میموری گلینڈ اس میں موجود ہو لیکن یہ ان ایکٹیو فارم میں موجود ہوتا ہے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے. اگر اس میں میموری گلینڈ ہے تو یہ میمل ہوں گے. ہمارے پاس ہم میں بھی میموری گلینڈ ہے لیکن میں تو ملک نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ اس ہم میں جو میموری گلینڈ ہے وہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. Brain is well developed with two large cerebral hemisphere. اس کا جو دماغ ہوتا ہے میمل کا وہ ویل ڈیولپ ہوتا ہے، وہ تھنکنگ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں سیریبرل ہومسفیئر ہوتا ہے، رائٹ سیریبرل ہومسفیئر اور لیفٹ سیریبرل ہومسفیئر. جو رائٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور جو لیفٹ ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. پھر میں اس پر ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا، ہیومن برین پر انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. اینڈ 12 پیئر آف کرینیل نروز، اس کے سر کو ہم کرین کہتے ہیں، کرین. اس میں کہ جو سر ہوتا ہے کرین ہوتا ہے، اس میں 12 پیئرس آف نروز ہوتے ہیں جس کو ہم کریلین نرو کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ کریکٹر برڈز کا بھی تھا کہ اس میں برڈز اور میمل میں 12 پیئرس آف نروز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پائسس تھے یا ایمپیبین تھے، اس میں ہمارے پاس 10 پیئرس آف کرینیل نروز ہوتے تھے لیکن یہاں پر 12 پیئر ہے. سینسوری آرگن از ویل ڈیولپ. سینس جو ہے نا یہ محسوس بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ٹچ کروں اور آپ آنکھیں بند بھی کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ہے، کسی نے مجھے ٹچ کیا، تو سینس آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ کا جو سسٹم ہے یا ٹچنگ کا جو سسٹم ہے محسوس کرتے ہیں. اسمیل بھی آپ اچھی طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ جو آرگن ہے یہ ہمارے پاس میمل میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے ڈیولپ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں سینس آرگن ویل ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ٹیسٹ بھی ویل ڈیولپ ہوتے ہیں اور ٹچ کا آرگن بھی ہمارے پاس ویل ڈیولپ ہوتا ہے. آئیز آر پروٹیکٹڈ بائی موویبل آئی لیڈز. ہیومن یا میمل کا جو آئی ہوتے ہیں وہ